السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، گزشتہ درس میں ہماری جو کتاب جس کا سلسلہ چل رہا ہے صحیح الترغیب و ترہیب میں، اس میں ہم نے جانا تھا کہ اخلاص کی اہمیت کیا ہے انسان کی زندگی میں۔ آدمی اگر کسی کام کو اللہ کی رضا کے لیے اور مخلص ہو کر کرے تو اس کام میں اللہ کی جانب سے بڑی برکت اور خیر کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے جانا کہ اخلاص یہ شیطان کے وار سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے اس حوالے سے پڑھی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو دھتکارا تو شیطان نے بھی اللہ سے وعدہ کیا کہ جس طریقے سے میں دھتکارا گیا ہوں اور تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان بندوں کو جو مخلص ہیں، جو اپنے اعمال میں مخلص ہوں گے، جو تیری رضا کی خاطر کوئی کام کریں گے۔ میں تو ان کو نہیں گمراہ کر پاؤں گا، لیکن جو مخلص نہیں ہوں گے میں ان کو گمراہ کر دوں گا۔ اور پھر اخلاصی کے حوالے سے ہم نے یہ بھی جانا اعمال کی قبولیت کے لیے آدمی کا مخلص ہونا یہ ضروری ہے۔ اور پھر اخلاص ہی کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث کو سنایا گیا کہ جس میں 3 لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ بظاہر ان کا عمل بہت ہی معمولی تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے اس معمولی سے عمل میں اتنے مخلص تھے کہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی آزمائش اور مصیبت سے ان کو نجات دے دیا۔ پہلے کا عمل یہ تھا کہ اس نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کی، ماں باپ کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا۔ دوسرے کا عمل یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو حرام کام سے بچایا۔ اور تیسرے کا عمل یہ تھا کہ اس نے کیا کہتے ہیں، تیسرا کام کون تھا؟ کہ اس نے جو ہے کیا ہے، ایک مزدور کو جو مزدوری نہیں دی تھی تو اس نے جو ہے بعد میں اس کے آنے کے بعد اس کی مزدوری دی۔ تو یہ بظاہر دکھنے میں بڑے معمولی عمل تھے، لیکن چونکہ یہ اپنے اس عمل میں اتنے مخلص تھے۔ اور اس حوالے سے میں نے ایک بات جو کہنا میں بھول گیا تھا کہ وہ جو حرام کا واقعہ تھا، جس نے جو آدمی اپنے آپ کو حرام سے بچایا تھا، زنا سے بچایا تھا، میں اس سلسلے میں ایک بات میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے آج ایک طبقہ ایسا ہے جو مجبور ہے اور اپنی مجبوری کو دور کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے کو اختیار کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ جو لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے۔ میں یہ بات کہنا بھول گیا تھا، زکوٰۃ کا نظام، نفلی صدقات و خیرات کا نظام اسلام نے مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ تم صدقہ و خیرات کرو، واجبی زکوٰۃ کو نکالو، تاکہ وہ تمہارے معاشرے میں رہنے والے، سماج میں رہنے والے وہ لوگ جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی ضرورت، ان کی یہ مجبوری ان کو غلط راستے پہ لے جائے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ یہ زکوٰۃ یہ مالداروں سے لیا جائے اور جو فقراء ہیں، جو مسکین ہیں، جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، ان کو دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کوئی آدمی ان کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا لے، ان کو غلط راستے پہ لگا دے۔ اب آج اخلاصی کے حوالے سے ایک حدیث ہے، جو حدیث کے راوی ابو سعید خدری ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا میں حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو ایک مسجد میں خطبہ دیا اور نصیحت کرتے ہوئے کہا، دعا دی۔ دیکھیے دعا اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ کے نبی کی دعا، وہ عمل کیا ہے جس پہ اللہ کے نبی کی دعا ہے؟ فرماتے ہیں نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاہا، کہ اللہ رب العزت اس آدمی کے چہرے کو، اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، دنیا میں بھی اس کو خوشحال رکھے، بحال رکھے، اس کے چہرے پر رونق عطا کرے، اس کو نعمتوں سے نوازے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو خوشحال رکھے۔ اب دیکھیے وہ کون سا آدمی ہے اور اس کا عمل کیا ہے؟ سمع مقالتی، جو میری سنت کو سنے، میری حدیث کو جانے اور اس پر خود عمل کرے، اس کو حفظ کرے۔ یعنی حفاظت کا 2 طریقہ ہوتا ہے، ایک آدمی ذہن سے یاد کر لے، دل میں رکھ لے، ایک ہے کہ اس پر عمل کرے۔ قرآن میں اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو حفاظت کا، حدیث کی حفاظت کا 2 طریقہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی دل میں رکھے، ذہن میں رکھے، اور ایک ہے کہ اس پر عمل کر لے۔ اور عمل یہ سب سے مضبوط چیزوں کو، کسی بات کو حفاظت کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، کئی ساری سنتیں سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، فٹاک سے بھول جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو عمل، کسی کام کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ اس چیز کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی کی دعا ہے
نبی کریم علیہ السلام کی دعا میرے بھائیوں کہ جو آدمی میری سنت کو جانے، میری حدیث کو سنے، سننے کے بعد اس کو ذہن میں بٹھا لے، حفظ کر لے، اور پھر اس کو پہنچائے دوسرے تک پہنچا دے۔ اچھا، دوسرے تک پہنچانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آگے بتا رہے ہیں کہ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو کسی سنت کا جس کو علم ہوتا ہے، کسی بات کا اس کو علم ہو جائے، حدیث اس کو معلوم ہو جائے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حدیث کو بہت زیادہ سمجھ نہیں پاتا ہے یا اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ وہ خود تو نہیں سمجھ رہا ہے لیکن وہ اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے، اس کو شیئر کر دیتا ہے کسی دوسرے کے پاس۔ تو جس کے پاس شیئر کرتا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا ہوگا۔ ہماری یہاں سے ہم لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں، میں خود کتنی باتیں کرتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کر، کتنی باتیں، لیکن بعض دفعہ خود ہی عمل میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ میں سے ہماری بات کو سننے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں، ہم اتنا سمجھاتے ہیں وہ اتنا سمجھ جاتے ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں مکمل ہوں علم کے معاملے میں، اس سے بھی بڑا عالم ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بھی عالم ہو سکتا ہے۔ علم کا معاملہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ جتنا کم علم ہوگا آپ اتنا ہی زیادہ سمجھیں گے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ پھر جیسے آگے بڑھیں گے دوسرے اسٹیپ پر، پھر آپ کو لگے گا کہ میں، اس وقت بھی احساس ہوگا کہ مجھے تو آدھا علم ہو گیا، لیکن جب تیسرے اسٹیپ پر جب آپ پہنچ جائیں گے علم کے، تب آپ کو پتا چلے گا میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں، یہ تو علم کی گہرائی ہے، میں پہنچ نہیں سکتا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کسی بات پر عمل نہیں کر پاتے، نبی کریم علیہ السلام کی کسی سنت کو جانتے ہیں، اس پر ہم مکمل طریقے سے عمل نہیں کر پاتے، اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، ممکن ہے کہ وہ آدمی اس چیز پر زیادہ عمل کرنے والا ہو، تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بات زیادہ سمجھ میں آنے والی ہوگی، وہ دوسروں کو اور اچھے طریقے سے سمجھائے گا، وہ خود اس پہ زیادہ عمل کرے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے آدمی کو دعا دی کہ جو میرے حدیث کو، میری سنت کو سنے، اس پر عمل کرے، اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام اخلاص کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے عمل میں جب مخلص ہو جائے، چونکہ ہمارا بحث ہوئی ہے نا، ہم تو کتاب کے حساب سے چل رہے ہیں، لہٰذا اخلاص کے بارے میں ہی تذکرہ ہو رہا ہے، تو اخلاص کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ ثلاثن، کہ 3 ایسی خصلتیں ہیں، 3 ایسی چیزیں ہیں کہ لا یغل علیہن قلب امرئ مومن، کہ اگر وہ 3 باتیں کسی مومن کے اندر پیدا ہو جائیں، وہ 3 صفت، تو مومن کے دل سے ہمیشہ کے لیے خیانت ختم ہو جاتا ہے، مومن پھر خیانت نہیں کرتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اخلاص العمل للہ، کہ اللہ کے لیے عمل کو خاص کر دے، اپنے عمل میں مخلص ہو جائے، جو کام کرے تھوڑا ہی کرے لیکن پورے اخلاص کے ساتھ کرے، یہ ایک چیز ہے۔ اگر آدمی مخلص ہو جائے تو اس کے دل میں کینہ، بغض، وہ تمام برائیاں جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کسی نے ابن قیم جوزی سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے ایک دنیا دار آپس میں حسد کریں، بغض کریں، سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ عالم علماء کا طبقہ ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، ایک دوسرے سے جلتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جس نے علم دنیا پانے کے لیے حاصل کیا ہوگا، جو مخلص نہیں ہوگا اپنے علم میں، اپنے عمل میں، جس نے اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر علم حاصل نہیں کیا ہوگا، مناظرے کے لیے علم حاصل کیا ہوگا، لڑنے کے لیے علم حاصل کیا ہوگا، دوسروں پر، جاہلوں پر اپنی فوقیت کو ثابت کرنے کے لیے علم حاصل کیا ہوگا، وہی دنیا کے لیے دوسرے سے حسد کرے گا۔ تو یہ اخلاص اگر آ جائے تو انسان جو دل کو بیماری لاحق ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز کیا کہہ رہے ہیں؟ والمناصحۃ لأئمۃ المسلمین، کہ مسلمانوں کے جو امراء ہیں، جو حاکم ہیں، جو ائمہ ہیں، ان کے لیے خیر خواہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جب سامنے آئے تو سامنے کسی امیر کے سامنے، کسی بھی طبقے پر، جیسے ہمارے یہاں صوبائی جمعیت، پھر یعنی کسی بھی طبقے پر کوئی عالم ہو، یعنی کوئی امیر ہو، علاقے کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، تو اس کے لیے خیر خواہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے سامنے آئے تو خیر خواہی کی بات کرے، اور جب اس کے پیچھے جائے تو اس کی برائی کرے۔ نہیں، سامنے بھی خیر خواہی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایسی باتیں کرے جو خوش ہو جائے، اچھی باتیں کرے، برائی اس کے اندر دکھتی ہے تو برائی سے روکے، کوئی عیب دار چیز نظر آتی ہے تو اس سے روکے، کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس سے رعایا پر ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ظالم ہے، ایسا حاکم جو اس کو نصیحت کرے، اور صرف اس کے منہ پہ نصیحت نہیں کرے، اس کے جانے کے بعد اس کو بھی نصیحت کر کے جائے، پھر جب رعایا میں جائے، اپنے عوام میں جائے، اپنے سماج میں جائے تو اپنے سماج کے لوگوں کو بھی نصیحت کرے کہ دیکھو امیر کی مخالفت نہ کرو۔ اگر امیر کوئی اچھی نصیحت کرتا ہے، کسی اچھے بات کا حکم دیتا ہے،
کسی اچھی چیز کے لیے ہم کو اور آپ کو آمادہ کرتا ہے تو اس کی حمایت کرو، اس کا ساتھ دو، امیر کو بھی نصیحت کرے اور امیر کی جو تابع رعایا ہے ان کو بھی نصیحت کرے۔ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، ایک تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کہ جماعت کے ساتھ جڑ جائے، جماعت کے ساتھ جڑ جائے۔ جماعت کا عقیدہ اگر درست ہے تو اس عقیدے کو اپنا لے، جماعت کا منہج اگر صحیح ہے تو اس منہج کو اپنا لے۔ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، اگر جماعت حق پر ہے تو حق کا ساتھ دے، الگ نہ ہو۔ اس لیے کہ یاد رکھیے الگ ہونے میں ایک تو ایمان کو بھی خطرہ ہے اور دوسرا اجتماعیت کو، اتحاد کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بکری کی مثال ہم لوگ دیتے ہیں کہ اگر ایک بکری اگر ریوڑ سے نکل جائے تو کمزور ہو جاتی ہے، تو دنیاوی اعتبار سے بھی جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے میں مضبوطی ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اگر جماعت کا عقیدہ صحیح ہے، جماعت حق پہ ہے تو اس کے ساتھ جڑ کر رہنے میں بھلائی ہے۔ اس کا ایک فائدہ بتاتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنَّ دُعَاءَهُمْ يُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، اس وجہ سے کہ جماعت میں نیک لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، جب وہ دعا کریں گے تم جماعت کے ساتھ رہو گے تو ان کی دعا میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے، تم کو کوئی خطرہ نہیں پہنچے گا، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ جب یہ تین چیزیں کسی مسلمان کے دل میں آ جائیں تو خود بخود مسلمان کے دل سے بہت ساری برائی نکل جاتی ہے، کینہ نکل جاتا ہے، بغض نکل جاتا ہے، حسد نکل جاتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں آج کے درس میں اس کتاب سے جڑی کچھ باتیں تھیں، صحیح ترغیب و ترہیب جو کتاب ہے، یہ اس میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے کہ ہم بھی اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔